کو جانتا ہے. کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، ماں کے پیٹ میں تھے تم، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ. علی کل شیء قدیر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے. لہذا جب بھی پکارا جائے گا، وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں پانی چاہیے، آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے. یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے. وہ بغیر سبب کے کام کرے، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت. کوئی سبب نہیں ہے، کر دیا اس نے. جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑے پھڈے ہو رہے تھے، بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے. اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، اور اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا، میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر. یہ ہوتا ہے یہ معجزہ. کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا. فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو. اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں، بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی تو نہیں مانے. لیکن معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی، کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے. بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں، تو نہ مانو آپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے، کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے. یہ غلط ہے. کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. توحید کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے. یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی. فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے راستہ بھلا دیا اللہ نے. صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے. بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ ہے بھائی؟ امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد. تو یہ جو اعتماد ہے، یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو
نہیں. اس پہ توکل کرتے نہ. بھائی اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو, صرف اللہ کو, صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے, مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے, تم صرف زبان سے بولتے ہو, حقیقت میں تم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں, مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام, اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا, میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا, کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا. تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی, کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو, وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے, کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم, وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا, سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا, نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے, چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی, ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے, لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے, ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے, کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟
دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جننے کا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں، ایسا نہیں ہوگا دن گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ، اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی، یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت، یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا، ان کو ہی پاس یہ اختیارات ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا، تو جواب کیا ہے؟ بھائی وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا۔ اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے۔ کیا خیال ہے؟ آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو، وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، اس کی اب تخت کا دور گیا، اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں، ٹھک کرسی آئی، تو وہ صاحب کیا کرتے؟ یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں، جی بیٹی کی شادی ہے، جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے، لوڈنگ کے لیے یار اس بزرگ کو فون ملا، یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں، بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ، رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی، پوں پوں پوں، وہ باجے بجیں گے، پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں۔ بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے، اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا، ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ بزرگ کیا کرتے؟ بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں، وہ کھاؤں گا نہیں، میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا، اتنے پیسے دے، ٹھک دلہن کہاں؟ آپ کے بیڈ پہ۔ تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے۔ وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے، اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں۔
تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا. تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں، لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہر کہانی کو، ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں. ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں. فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے، وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں. ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں. اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں. جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فضائل اعمال، فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا. جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا، تو بول کہ اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے. پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا، اس کی حیثیت محدثین کے نظر میں کیا تھی. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفرقہ پھیلاتے ہیں. تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے، یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا، دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا، ایک بات. مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا. دوسری بات، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے، اللہ والے ہوں گے، کوئی جانتا نہیں تھا ان کو، اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں. تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں. اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے، پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے؟ اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے. ایک اسباب سے ہٹ کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کوئی سبب نہیں ہے، سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا، چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے. نا. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے، اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. ہو کیا معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا، ونس اپون اے ٹائم، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے، کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی، آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے، اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے، پاگل کہاں جائے گا، آگے نہیں، ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا، ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں میں کہاں جاؤں گا، سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کیا کہ تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے، آگے راستہ بند تھا، اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا،
اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے؟ تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے, بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے, وہ راستہ ہی بھول گئے, بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو. کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے, تو اللہ کرے گا, کر تو سکتا ہے, لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا, کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے, اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے, آج کل تھریٹس بہت ہیں, تھوڑا پرانی بات ہے, جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہو رہے ہیں, نہیں جاؤ بھائی وہاں پہ, بم پھٹ رہے ہیں, حالات خراب ہیں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے, جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے, بنارس لوگ جاتے تھے نا, وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا, وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی, لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے ہیں نا, تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو. نہیں جی اللہ بچائے گا. اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا, یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں, لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال, جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو, دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے, نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے, سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس, اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا؟ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا, اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا, وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے, تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا. نا اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر کا ایمان, عمر بن خطاب کا ایمان, سیدنا علی کا ایمان, سیدنا عثمان کا ایمان, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا, ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا, لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں, یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں جہاد. نہیں کیا. آپ نے فرمایا صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعا تک چلے گی, اتنا لمبا راستہ طے کرے گی, کوئی اسے خوف نہیں ہوگا. ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون, تم جلدی کر رہے ہو, تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟
اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے, بس باتیں کر رہے ہوں گے, کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے, نہ صحت کا سبب, بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی, اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی, اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے, اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو, لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں. جان بچا کے کیا کریں, یہ نکلنا بڑا مشکل تھا, مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے, اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت, آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار, بچانے والا کون ہے, اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے, وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا, چلو نکلو. نہ فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو, کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا, یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے, تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, لڈو کے ڈبے کھا جائے گا, لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا, ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ, اس لیے کیا ہو جائے گا, جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو, موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں, وہ صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی سورج نکلا ہے اور اتنی مارکیٹیں فل. ہمارے یہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی. تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے, ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی, پھر بیمار ہوتے ہیں. بھائی اللہ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑے ہیں, یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں, اسی وجہ سے تجھے ان لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے. تو معجزے اور کرامت برحق ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا. بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے, جیسے نبی نے اختیار کیے. مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے, پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا, ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا. پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی, آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا, تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا. وہ تو کرنا بنتا ہے نا, وہ تو کرنا ہی کرنا تھا, دفاعی پوزیشن. پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا, تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا, بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے. بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے. اس میں مشورے لیے. مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے. تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے. کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا.
وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے، چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے۔ یہ آسان کام تھا، جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ، پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ نے کیا ہے۔ مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی، بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے۔ باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، وہ تو ہے کافر۔ ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو، کافر کے بچے ہو، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، وہ کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی، جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے۔ جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے، پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا۔ اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تبھی لڑنا فوجوں کا کام ہے جن کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے، جہاد کرو ان کے خلاف۔ میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو، اور آگے میں نے وضاحت کی ہے، برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے، لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں۔ لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، جائز تنقید 100 دفعہ کرو، دھرنے بھی دو، کنٹینر لا کے رکھو، اپنے مطالبات پورے کرواؤ۔ اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا؟ میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ، بم دھماکے، مار دھاڑ، یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے، کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خلافت خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے۔ ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤ۔ تیرے پاس کون سا میکینزم ہے؟ تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے کیا کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اسی لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا، اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا۔ کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا، پھر ہوتا کیا ہے؟ ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں، اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی، ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا۔ تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل، یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے۔ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو، کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں، یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی، اس سے نقصان ہوگا، ملک میں انارکی پھیلے گی، ملک کے ٹکڑے ہوں گے، اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا، اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے۔ اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو، میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو، کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج، کامیاب ہوئے وہ، تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے، اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ۔ وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے، اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل، جائیں گے کچھ ٹھش پش انگلش ماری، اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں، مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں، تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں، تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں، نظام کی تبدیلی۔ اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت۔
اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے پھر چھوڑ دیا، تو وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے، اندر اندر ان کے وہی جذبات ہیں، خلافت، نظام تبدیلی۔ ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا۔ وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ، اسکول بناؤ، تعلیم کو فوکس کرو، تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا، جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا، جب کوئی عدلیہ میں جائے گا، ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے۔ اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے، عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے، بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے، پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے۔ یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھرم دھرم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے، اتنے بندے وہاں مار دیے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا، ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے۔ اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا۔ ہم نے ٹھکانہ دیا، وہ نہیں دیں گے ہمیں۔ لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا، تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے۔ اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں، کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے۔ زیرو سے کروڑ پتی بن گئے، ان کی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے۔ مسلمان ہیں۔ ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے، جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا، اس نے کہا تھا، اس کے الفاظ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے، آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے۔ آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا۔ تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اور معلومات جب تک آتھینٹک معلومات نہ ہو نا، تبصرہ مت کیا کرو۔ آتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ صحیح ہے، اس ذہن میں رکھنا۔ نہ پڑوسی رکھیں گے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہے، ہم سے اچھے ہوں گے، 100 دفعہ اچھے ہوں گے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، 100 دفعہ قربانیاں ہیں، ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں، 100 دفعہ آئی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں، لتر مار کے باہر نکالیں گے، لتر مار کے بولے گے دفع ہو یہاں سے۔ عزت سے بھی نہیں نکالیں گے، لتر مار مار کے نکالیں گے۔ ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے، لتر مار کے۔ یقین نہیں آتا، جاؤ، چلے جاؤ۔ سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے، جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے، 100 دفعہ۔ اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی، کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے۔ جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں، جو خالصتاً کافر ملک ہے۔ بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں، لتر مار کے نکالیں گے۔ اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ، میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں، باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی۔ اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں، 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، 100 دفعہ تیار ہیں۔ اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں، اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں، دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے۔ نہیں ہوا ختم۔ جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی، بعض دفعہ اسباب کے بغیر، جیسے معجزے اور کرامات، لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب۔ ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا، یہ تو سبب سے ہو رہا ہے، یہ تو سبب سے ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے؟ بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے، وہ بھی تو اسباب سے آیا نا۔ وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیے۔ ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی، بہت کچھ ہو گیا، آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو، اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے،
چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل, کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے, تو ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار, تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب سے کچھ غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو, لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا, اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہیں نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب, ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بےچارے کینسروں کے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر, آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, 1 کروڑپتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی. جوان بھی تھا, اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا, اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں, مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں, ابو جہل جیسے. تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے, وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے. تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا, ہم ہر مسیحی کو نہیں چھیڑتے, جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا, مسلمان ٹالرنس نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے. تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا, شرک کا, وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا, اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے شریک کر لیا, تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے. صحیح ہے نا, اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے 20 جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کچھ اور تھا, لیکن چلو. مادی اعتبار سے فخر بھی مت کیا کرو. مادی اعتبار سے فخر کیا ہوتا ہے؟ میری صحت ایسی ہے, میں خوبصورت اتنا, میں جوان آدمی. عمریں چھپائی جاتی ہے نا, اب تو مرد بھی عمر چھپا رہے ہیں. پہلے خواتین کا مشہور تھا کہ 18 سال کے بعد بڑھنا بند. 18 سال کے بعد, ہمارے دور کی رشتہ دار خاتون تھی, ان کا انتقال ہو گیا اسی چکر میں. ڈاکٹر ایج پوچھ رہا ہے کتنی ایج ہے, 35 بتا دی, حالانکہ وہ بھی بڑی مشکل سے نکلا ان کے منہ سے. اس نے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کیا. ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے 35 سال کے حساب سے, انا للہ ہو گیا ان کا. ابے ڈاکٹر کو تو صحیح بتا دو. میں نے کہا پھر بھی یہ جنت میں شاید اس بیس پہ چلی جائیں کہ 18 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو 35 تک پہنچا دیا تھا, ورنہ 18 کے بعد کہاں عمر بڑھتی نہیں. 18 کے بعد انہوں نے کہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو؟ 35. شاید اللہ ان کی بخشش اس وجہ سے کر دے کہ اتنا جھوٹ نہیں بولا جتنا عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو مادی اعتبار سے فخر کرنا, میں یوں میں یوں, میں ایسی صحت, میرا پیسہ, میری گاڑی, میرا بنگلہ. او بھائی یہ ککھ بھی, یہ گاڑیاں جو تم کھلونے لے کے گھوم رہے ہو نا اس کائنات کی, میں ان کی کوئی ویلیو
کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مضبوط کائنات اللہ نے بنائی ہے, اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس کی یہ تو ایک ذرا سی ہوا تیز ہو گئی نا تو یہ کھلونوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گی یہ چیزیں. ذرا سی زمین کروٹ لے, جیسے سوتا ہوا آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے نا, تو زمین بھی تھوڑی سی کروٹ لے, یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بڑی بڑی دھڑام سے زمین کے اندر, کوئی اوقات نہیں ہے. سمندر زیادہ ہے, خشکی کم ہے. سمندر تھوڑا سا اوپر آ جائے, اس کی مثال ہے جیسے ہم چھوٹا سا گھر میں دیکھتے ہیں نا, پانی جمع ہوا ہے کہیں اور قریب میں چیونٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. آپ پانی میں ذرا سی پھونک مارو تو ہمارے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, تھوڑا سا پانی آ گیا, لیکن 25-30 چیونٹیوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ. تو ایک فرشتہ ذرا سی پھونک مار دے سمندر میں تو یہ آپ کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں, تنکوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہوگے. اور دیکھ لو یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں, ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. میرے والد صاحب نے بنگلہ دیش میں دیکھا, بتایا کرتے تھے, طوفان آیا سمندری, پتہ نہیں 74-73 کی بات بتایا کرتے تھے, اور اس ہوا نے جو سمندری جہاز ہے نا اس کو اٹھا کے خشکی پہ پھینکا ہے. ہوا کی پاور کا آپ اندازہ لگاؤ, جہاز کو اٹھا کے. لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے, یہ حالت تھی. کوئی اوقات نہیں ہے, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں 18 گریڈ کا, میں 19 گریڈ کا, میں 20ویں گریڈ کا. تو کیا ہے بھائی, ہے تو وہی نا, 5.5 فٹ کا انسان ہے. تو ایک اتنا سا جرثومہ کورونا کا چلا جائے تو آدمی کو ہلا دیتا ہے. وہ پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے, پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے. کیا اوقات ہے. تو اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون, تم اپنی اس فزیکل فٹنس اور اپنے اس پیسہ اور میری تنخواہ اور میرا کاروبار اور میری قوم اور میں یوں اور میں یوں, یہ کوئی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اللہ کی نظر میں اس سافٹ ویئر کی ویلیو ہے جو تمہارے اندر بولتا کیوں نہیں بھائی, کیا ہو گیا, انسٹال ہوا ہوا ہے. وہ ہے علم, سیکھنا. اور وہ علم جس سے سیکھ کے عمل نہ ہو اس کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو, کیونکہ شیطان بہت پڑھا لکھا ہے. شیطان اتنا پڑھا لکھا ہے کم وقت کہ اس کو پتا ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کو پتا ہے, تبھی تو وہ ہر ایک پر اسی حساب سے وار کرتا ہے نا. عالم پر اس حساب سے وار کرے گا, ایک عام آدمی پر اس کے حساب سے وار کرے گا. تو وہ علم جس پر عمل بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. نالج تو آ گئی نا سگریٹ پینے والے کے پاس. کہتے ہیں دنیا میں واحد پروڈکٹ ہے جو سچ بول کے بیچی جاتی ہے اور تبھی سب سے زیادہ بکتی ہے. بھائی دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے نا جس کے ڈبے پہ سچ لکھا ہوا ہوتا ہے. پیپسی پہ لکھا ہوتا ہے خبردار صحت کے لیے نقصان دہ لکھا ہوتا ہے, حالانکہ نقصان دہ تو وہ بھی ہے, میٹھا ہے نا بہت اس میں. ارے اتنی چینی جب پیو گے تو کہاں جاؤ گے. یا تو اتنی چینی پینے کے بعد پھر اتنا چلو گی. پتہ نہیں کتنے چمچ ڈالے جاتے ہیں ایک کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل میں چینی کے. اتنی چینی جب پیو گے تو یا تو بھاگو, اسے یوٹیلائز کرو, نہیں کرو گے. کہیں لکھا ہوتا ہے بوتلوں پہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے کہ جس نے یہ پیا ہے تو براہ مہربانی آدھے گھنٹے کم از کم وہ واک لازمی کریں, پھر یہ جزو بدن بنے گی. لکھا ہوتا ہے خبردار پوستیوں کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ. ارے یہ لکھا ہونا چاہیے نا بوتلوں کے اوپر خبردار پوستیوں کے لیے بوتل پینا, بولے نا مضر صحت ہے نا. جیسے سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے, تو یا کم از کم یہ تو ہو کہ سست لوگوں کے لیے کولڈ ڈرنک پینا مضر صحت. لکھا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوتا. لکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ نہ بکے.
واحد سگریٹ ایسی چیز ہے, چائے جھوٹ بول کے بیچی جاتی ہے. یہ خوب ذہن, میں نے چائے پر بہت تحقیق کی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جن کی ریسرچ ہے. یاد رکھو ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو نا یہ چیزیں, کہنا ہے یار میں نے تو مجھے نہیں پتا اس میں. جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا میری ریسرچ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے باقاعدہ پراپر ریسرچ کی ہے نا, تو چائے صحت کے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی. اس میں کہتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے, بکواس ہے بالکل, کوئی دماغ تیز نہیں ہوتا اس سے. اور کینسر ختم ہوتا ہے, کینسر کے خلاف سب فضول قسم کی, اس کو بکواس کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے. بس چھٹا ہے مزہ کاکڑ دنا ہو جاتا ہے پی کے, ویسے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, بس یہ ہوتا ہے. اور یہ وقتی ہوتا ہے, یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ اندر سے باڈی کو ایک طاقت مل رہی ہے, آپ کے انرجی مل رہی ہے. تو بس وہ ہے کہ جیسے سٹا لگاؤ تو سٹا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. چرس پیو ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے گا. اب چرس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں تو غلط ہے. نشہ ہے, نشہ. ہاں یہ بہت ہلکا نشہ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. چرس, ہیروئن تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, ہیروئن تو بہت ہی زیادہ, چرس اس سے کم. چائے بہت معمولی سا نشہ ہے, لیکن ہے بہرحال نشہ ہی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں بھی پیتا ہوں, چھوڑ دی تھی 1 سال, پھر لوگوں نے پلا کے جہاں جا رہے ہیں چائے. ابے بھائی منع کرو تو لسی اٹھا کے لے آتے ہیں. اب لسی کون پیے گا, اللہ کے بندو. تو مجبوراً پھر وہ ہے کہ چلو وہ ہلکی چیز ہے. تو ہم نے جو چائے دوبارہ ارادہ ہے انشاءاللہ دوبارہ چھوڑوں گا میں اس کو, پینے کی چیز نہیں ہے. اور پھر اب یہ اس کا حل سوچنا چاہیے نا. اصل میں جب تک کسی چیز کا حل نہیں سوچو کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے تو اس کی تلافی, تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. میرے گڑبڑ یہ کی کہ میں نے ایک دم چھوڑ دی. 40 سال تک چائے پی ہے ہم نے, بچپن سے, پیدا ہوتے ہی پینا شروع کر دی تھی. مائیں تو بچپن دودھ جیسے ہی چھڑاتی ہیں بچے کو فوراً چائے پہ لے آتی ہے نا, سب گھروں میں ہو رہا ہے. اب خود سوچو 40 سال ایک آدمی نے چائے پیو, دن میں 3 4 کپ, ایک دم چھوڑ دینا بڑا مشکل, لیکن ہم نے چھوڑ دی تھی. اور کئی دن تک دماغ کی سیٹنگ آؤٹ رہی ہے, لیکن 1 سال چھوڑ کے پھر وہ 10 دن میں کیفین کا نشہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک یادیں وابستہ رہتی ہیں. کیفین کا نشہ ماہرین کہتے ہیں اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, 10 دن تک رہتا ہے, بہت زیادہ 10 دن آپ پریشان ہو گئے, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. لیکن وہ رہے گا, ایک ٹھڑک رہے گی. کسی کو چائے پیتا ہوا دیکھ کے دل چاہے گا لے لوں, یہ ٹھڑک باقی رہتی ہے. 3 4 مہینے میں یہ ٹھڑک بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم. اور 1 سال میں تو بالکل ختم ہو گئی تھی, بڑا مجاہدہ کیا. لیکن وہی ہے, یہ میں آپ کو جلدی جلدی بتا دوں تاکہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو وہ اس پر عمل کریں, یہ چھوڑیں, اس کا نقصان ہے آپ کو. میں نے چائے جب چھوڑی تھی تو مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا, مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. جو تھوڑا بہت جذباتی پن تھا وہ کیا ہو گیا. ابھی تو ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہے, اور جس کے 3 4 گھر ہوں اس کو تو بہت ٹھنڈے رہنے کی ضرورت ہے نا. وہ تو ورنہ وہ ادھر جائے گا, ادھر پھڈا, ادھر جائے گا, ادھر پاگل ہو جائے گا. تو چائے چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ دماغ کو سکون ملا ہے, کیونکہ نشہ ہے نا, نشے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. تو بہت دماغ میں ایک, یعنی بہت سی باتوں پہ پہلے غصہ آتا تھا, وہ غصہ آنا ختم. اب ٹھنڈے دماغ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے, میدا صحیح ہو جاتا ہے. چائے پیٹ کا بیڑا غرق کرتی ہے, میدا پہ بہت اچھا اثر پڑا تھا. یہ 2 فائدے تو فوراً ہوئے تھے. خیر, تو میں جلدی سے وہ بتا دوں پھر بیان کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ملنے آ رہا ہے, کسی سے ملنے جاؤ تو وہ کیا پیش کرے گا, چائے. اب میں نہیں پیتا تھا, میں نے کہا نہیں پینا, تو اس کو ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کے لیے کیا بناؤ. او بھائی کچھ بھی نہیں بناؤ, آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ. یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو ٹھوسنا ہی ہے اس کے منہ میں لازمی. یہ کون سا کلچر ہے بھائی. کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا کھلا دو, نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے. ہمارے کلچر بن چکا ہے کہ ہر وقت جگالی کی طرح منہ چلنا چاہیے. بکریاں جگالی کر رہی ہوتی ہیں نا, یا تو کھا رہی ہوں گی یا اس کھائے ہوئے کو ہضم کر رہی ہوگی. کبھی گائے بکری کو دیکھا تمیز سے بیٹھے ہوئے؟ بکری تو میں نے دیکھی ہے, بکری کو جیسے ہی کھڑا کرو گے بس منہ مارنا شروع کرے گی, کھاتی رہے گی, یہ کھائے گی. چلو اب رات کو آرام سے بیٹھ کے سو جاؤ, نہ اب منہ گھمانا شروع کرے گی, جگالی. تو آج بھی انسان کا یہی حال ہے, ہر وقت اس کو کیا چاہیے, زبان کا ذائقہ. تبھی تو چائے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی. یہ بڑا نقصان ہے. جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں, چائے, نسوار, پان, گٹکا, روزہ بہت ٹف ہوتا ہے ان پہ. روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پھر وہ مخصوص ٹائم پہ چائے چاہیے, نہیں چاہیے تو روزہ کھلتا ہے. تو چائے چھوڑنے کا بڑا فائدہ یہ ہوا تھا مجھے کہ روزے دڑا دڑ بڑے آسان ہو گئے تھے, سمجھ رہے ہیں.
اب دیکھو جو نسوار کا نشہ چائے سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کے لیے رمضان کا روزہ بڑا ٹف ہوتا ہے. روزہ کھولتے ہی 2 پکوڑے کھائیں گے فوراً نسوار، پھر ایک دم اب پتہ چلے گا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو کیوں اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج بناتے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں آدمی کسی چیز کا محتاج بنا دے کہ وہ نہ ملے تو تکلیف ہو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر، تو اب جہاں بھی جا رہے ہیں چائے منع کریں تو بھئی کچھ تو کھلانا ہے. مفتی صاحب آئے ہیں، یہ بیان میں ذکر کر دیں گے کچھ نہیں کھلایا انہوں نے، تو وہ لسی لے کر آ رہا ہے اتنا بڑا گلاس لسی کا. ابے بھائی اس کو کون ہضم کرے گا؟ پھر وہ کوئی جو ہے وہ کوئی کافی لے کر آ رہا ہے، وہ تو چائے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کافی، وہ تو اس میں تو زیادہ کیفین ہوتی ہے. تو پھر ہم نے کہا یار وہی ٹھیک تھا. کیا تھا؟ اب کبھی ہم کہہ رہے ہیں ادرک کا قہوہ بنا دو، تو وہ ادرک گھر والوں کو مل نہیں رہا، بنایا تو اتنا ادرک ڈال دیا کہ وہ تو آنتوں کو گلا دے گا بھائی یہ ادرک، کیونکہ عادت نہیں ہے لوگوں کو کتنا ڈالنا ہے اس میں. تو اب بہت پھر وہ دوبارہ ہی ہو گیا حساب کتاب. پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. چھوڑوں گا انشاءاللہ، یہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا، یہ چائے پینے کی چیز نہیں ہے. تو اب چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ یہ تلاش کریں کہ اب لوگوں سے تو ملاقات تو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ کھلائیں گے ہی، تو اپنے کھانے کی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں سوچ رہا ہوں کسی حکیم سے رابطہ کر کے دار چینی، لونگ، ادرک، یہ 3 چیزوں کا قہوہ بڑا خاندانی ہوتا ہے. اس سے یہ چائے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے. اس سے باڈی فریش بھی ہوتی ہے، کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے، اور طبیعت بھی فٹ فاٹ، دماغ بھی واقعی سچی بچی کا تیز ہوتا ہے. دار چینی، ادرک، لونگ، اس میں کلونجی بھی ہو، یہ سب چیزیں یہ تو صدیوں سے انسان استعمال کرتا آیا نا. تو اس کا ایک میں سوچ رہا ہوں پاؤڈر بنا کے رکھ لوں. کسی حکیم صاحب، قبلہ حکیم صاحب سے بولوں بھائی کوئی مناسب سا کیا بنا کے دو، دار چینی، ادرک، لہسن، سونٹھ کہتے ہیں ادرک کو، جو سوکھا ہوا ادرک، اس کا ایک تھوڑا سا پاؤڈر بنا دو یا گولیاں بنا دو. اب کسی بھی گھر میں گئے ایک ڈبی سے ایک گولی نکال کے دی، ابے پانی میں ابال کے اس کو ڈال دے یہ بنا کے لے. یہ ہماری پتی ہے، یہ کیا ہے ہماری. آپ نے چائے اگر پلانی ہی ہے تو یہ لیں اور اسے پانی میں بوائل کر کے لے آئیں. ہم اپنی پتی اپنے ساتھ، جیسے شوگر کے مریض اپنی شوگر اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اور یہ دودھ پتی بھی ہے، اس کو دودھ میں ڈال کے پی لو تو دودھ پتی کا مزہ آئے گا، اور اس سے آپ کو فریشنس وہی حاصل ہوگی جو کس سے ہوتی ہے، چائے سے، اس سے بھی زیادہ، اور وہ واقعی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے آپ نے یہ. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر کے پھر دوبارہ سے چھوڑیں گے انشاءاللہ. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اللہ نے انسان کو کیا صلاحیت دی ہے سیکھنے کی، تو یہ ہے اصل. اب سیکھنے میں سب سے پہلے علم جو ہے نا اس کے مختلف درجات ہیں. اللہ کرے میں 10 منٹ میں اپنی بات جلدی سے صحیح طرح سے مکمل کر لوں. سیکھنے کے درجات مختلف ہیں کہ سیکھ کیا رہا ہے. دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، میڈیکل سائنس کا علم سیکھ رہا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے، کیا خیال ہے؟ اور ایک آدمی مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے، مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے نا. لیکن فضیلت کس کی ہے؟ معاشرے میں عزت کس کو زیادہ ملے گی؟ بول لو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کو. یار یہ زیادہ مٹی کا برتن ٹھیک ہے، لیکن وہ نہ ملے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ تو فیکٹریوں میں ویسے ہی اتنا کچھ بن رہا ہے، اور وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. میں اور آپ مٹی کے برتن نہیں بنا سکتے، لیکن میڈیکل سائنس کی فضیلت بولو زیادہ ہے. کیونکہ بھائی یہ ایسا علم ہے جس سے انسان کو حیات اور زندگی ملتی ہے. تبھی لوگ ڈاکٹروں کی عزت ایک کمار سے زیادہ کرتے ہیں. کمار جو مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، اور پیسہ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے ڈاکٹروں کو. تو یاد رکھیں انسان کی فضیلت سیکھنے. اچھا، سیکھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیکھنا فضیلت نہیں ہے، بلکہ وہ اور آپ چرس بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. بولو نا یار، یہ بھی تو سیکھنا ہی ہے نا. تو اس سیکھنے کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. یہی ہے جیسے لیپ ٹاپ میں آپ نے ایک سافٹ ویئر ڈال دیا
اور وہ سافٹ ویئر کیا کر رہا ہے کہ وہ بہترین جوا کھیلنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایسے بھی تو پروگرام ڈلتے ہیں نا, اس میں بیٹھ کے آپ پب جی کھیلو, آپ جوا کھیلو. تو سیکھنا جو جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے وہ مطلق علم نہیں ہے, بلکہ مفید علم جس کا انسان کو فائدہ ہو. اور اس میں بھی سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ علوم کی فضیلت دوسرے علوم سے زیادہ ہے. تو یاد رکھیں, جس طرح میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر کو فضیلت کمار پہ زیادہ ہے, بالکل اسی طرح سب سے افضل علم اللہ کی نظر میں وہ علم ہے جس علم سے آپ کو اللہ کا پتہ چلتا ہو, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو, اور آپ کو کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہو. اس علم کی آج دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس علم کی ہے, کیونکہ یہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتاتی ہے. اور یہ علم یونیورسٹیوں میں بولو نہیں پڑھایا جا رہا, یہ صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ صرف مدرسوں میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک جلسے سے خطاب کیا. اس خطاب ان کا یہ پھر کتابی شکل میں یہ خطاب موجود ہے. میں نے کہا نا دیکھو, خطاب نیچرل وے ہے بات کو ڈیلیور کرنے کا, لیکن اگر کتابی شکل میں نہ ہوتا تو آج ہمیں اس خطاب کا پتہ نہ ہوتا. جس نے تحریر کیا اس نے یہ احسان کیا کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز محفوظ ہو گئی. تو انہوں نے جلسے میں تقریر کے دوران فرمایا کہ دیکھو تم دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون چھوڑ دو, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. دینی مدرسوں کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں نا, آپ کو چھوڑ دو. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو مدرسے جن میں لوگ علماء بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, حلال و حرام کا علم سیکھ رہے ہیں, یہ مدرسے کیا ہو جائیں گے؟ بند. جب وسائل نہیں ہوں گے تو بند ہی ہوں گے نا, فرشتے تھوڑی آگے چلائیں گے. اور یہ سب لوگ کاروبار میں اور ملازمتوں میں مشغول ہو جائیں گے. کوئی چاول بیچ رہا ہوگا, کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب ہو سکتا ہے کہیں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح ہے نا بھائی. میں اگر مدرسے میں نہیں پڑھتا تو میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا نا, گولے گنڈے کی دکان کھول لیتا, یا ہو سکتا ہے میرا کوئی بہت بڑا بزنس ہوتا, زرداری سے میرے بہت اچھے تعلقات ہوتے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا. آپ کو کیا ہے, میں جو بھی کروں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے. یہ گولے گنڈے تو کم سے کم یہ تو کر ہی رہا ہوتا نا. کچھ بھی نہ ہوتا تو یار ایک ریڑھی لگا کے گولے گنڈے بیچ رہا ہوتا, کچھ تو کر رہا ہوتا. لیکن یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہ کر رہا ہوتا, میں حلال و حرام کی باتیں نہ کر رہا.